علماء تفسیر بیان کرتے کہ لہو الحدیث سے مراد گانا بجانا اور موسیقی مراد ہے۔ نضر بن حارث یہی کرتا تھا، قصے کہانیاں اور ناچ گانا۔ تو فرمائے جو اس طرح کے کام کرتے ہیں ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ یہ گانا، یہ موسیقی دوست، اس کا حملہ کب ہوا سنتے چلیے گا۔ یہ خلافت راشدہ کے دور کے اختتام پر موسیقی ہمارے اوپر حملہ آور ہوئی۔ تاہم اس وقت تو ملت اسلامیہ کا نظام دفاع مضبوط تھا، تو اس نے آبادی کے انتہائی قلیل حصے کو متاثر کیا۔ آج 14 صدیاں بیت گئیں اور ملت اسلامیہ کا نظام دفاع کمزور ہو گیا، اور یہ موسیقی ہمارے جسموں میں سرایت کر گئی۔ کل تک جو روح کی سزا تھی، آج وہ روح کی غذا ہے۔ بقول اقبال کے وہ کہتا ہے کہ تھا جو نہ خوب بتدریج وہی خوب ہوا، کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر۔ کل تک جو روح کی سزا تھی، آج روح کی غذا ہے۔ دیکھ لیجئے گانا گانے والے، بچپن کا شوق، اور یہ خیال نہیں آتا، یہ کہتے کہ یہ اللہ کا فضل ہے۔ سننے والے اس کو روح کی غذا کہتے ہیں۔ نہ گانا گانے والا غلط کہہ رہے، نہ سننے والے اس کو گناہ جان رہے۔ میرے نبی تو فرماتے میں محمد آلات موسیقی کو توڑنے آیا ہوں، اور فرمایا جو باندیوں سے گانے سنے گا، اللہ قیامت کے دن ان کے کانوں میں سیسا پگھلا کے ڈالے گا۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایت ہے، دھیان سے سنیے گا، دل کے کانوں سے سنیے گا، اللہ سے عمل کے جذبے مانگیے گا۔ میرے نبی فرماتے جو اس حال میں مرا کہ وہ گانے سن رہا تھا، فرمایا مر جائے تو اس کا جنازہ بھی نہ پڑھو۔ عزت کی موت نہیں دوست کہ بندہ گانے سنتا مرے۔ ہمارے گجراوالا میں ایک قاری قرآن تھے، قاری عبداللطیف جلالی رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے۔ آج سے تقریباً 1.5 اشرہ پہلے کی کہانی ہے۔ یکم رمضان، نماز فجر کا وقت، پہلی رکعت کا پہلا سجدہ، پیشانی اللہ کے حضور جھکی ہے، سبحان ربی الاعلیٰ کے نغمے ہیں۔ اللہ نے فرشتے کو بھیج دیا، فرشتہ روح کف انسری سے کھینچ کے لے گیا۔ اس عالم نے، قاری نے دائی اجل کو لبیک حالت سجدہ میں کہا، قیامت کے دن جب اٹھے گا تو اس کے لبوں پر سبحان ربی الاعلیٰ کے نغمے ہوں گے۔ بھائی جان جیو شان سے، مرو ایمان سے۔ یہ کوئی موت ہے یار بندہ گانے سنتا مرے؟ دوست کی دعوت پہ گیا، شراب کے جام چلے، فحش گانے چلے، گاڑی کیکر سے ٹکرائی، چاروں موت کی گھاٹ اترے، فرشتہ کیا لکھے گا؟ فرمایا جو اس حال میں مرا کہ وہ گانے سن رہا تھا، مر جائے تو اس کا جنازہ بھی نہ پڑھو۔ امام منذری الترغیب و ترہیب میں ایک روایت لائے ہیں، میرے نبی فرماتے 2 آوازیں قابل لعنت ہیں، خوشی کے وقت گانا، اور دوسرا فرمایا غم کے وقت بین کی آواز۔ یہ دنیا اور آخرت میں قابل لعنت آوازیں۔ اسلام خوشی سے منع نہیں کرتا، اسلام رخصت دیتا ہے۔ نعمت ملے چرچا کرو، نعمت کے حصول پر منہ بسورنا یہ نعمت کی بے قدری کہلاتا ہے۔ لیکن یہ بات پیش نظر رکھیے گا، اسلام غیرت مند دین ہے، اپنے ماننے والوں کو بےہودگی کا درس نہیں دیتا۔ اسلام کہتا ہے میرے ہو تو میرے ہی بن کے رہو، آدھا تیتر آدھا بٹیر، یہ اسلام کا مزاج نہیں۔ سر سے لے کر پاؤں تک اسلام کے سانچے میں ڈلنا ہوگا۔ اسلام خوشی سے نہیں منع کرتا بھائی، رخصت دیتا ہے۔ میں مثال سے عرض کروں گا، شادی ہوئی، آرزوؤں کا جہان ہوتا ہے۔ سب سے بڑی آرزو کیا ہوتی؟ اللہ ہمیں اولاد کی دولت سے نوازے۔ اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک، اس کو من کا قرار کہا گیا۔ اولاد کو اسائے پیری کہتے ہیں بھائی، بڑھاپے کا سہارا کہتے ہیں۔ لیکن اللہ بڑا بے نیاز ہے یار، کسی کو امتحان میں ڈال دے۔ کسی کے ہاں 10-20 سال اولاد نہ ہو تو یہ اس کی مرضی ہے نا۔ میں پچھلے دنوں ٹوبا ٹیک سنگھ ایک جگہ حاضر ہوا، میرا جو میزبان تھا اس نے مجھے دعا کے لیے کہا، بے اولاد تھا، میں نے دعا کر دی۔ تڑپا دینے والی کہانی سنیے گا۔ وہ کہتا ہے ہم 6 بہن بھائی ہیں، 5 بھائی 1 بہن، سب شادی شدہ اور سب بے اولاد ہیں۔ کسی کی شادی کو 17 سال، 15 سال، 14 سال، کسی کے ہاں اولاد۔ یہ اللہ کی مرضی ہے بھائی۔ بے اولاد حضرات جب ملاقات کرتے ہیں، دعاؤں کے لیے کہتے ہیں، ان کے چہروں پر جو اداسیاں محرومیاں ہوتی ہیں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے، لیکن اللہ کی مرضی بھائی۔ مسجد میں آئے تو مولانا صاحب سے کہا، شیخ کی چوکھٹ پہ آئے تو حضرت سے کہا، حاجیوں کے قافلے چلے تو ہم نے ان سے بھی کہا ہمیں دعاؤں میں یاد رکھنا۔ کسی کو اللہ امتحان میں ڈال دے، 20 سال اولاد نہ ہو، اور اچھا 20 سال بعد بیٹا ہوا تو کتنی بڑی دولت میری، بوڑھا ہو گئے یار، انتظار کرتے کرتے 20 سال بعد بیٹا ملا، وارث آیا یار، تقاضا کیا تھا کہ ہم چرچا کرتے۔ ہم نے چرچا کیسے کیا؟ سجدہ شکر ادا کیا، اپنی خوشیوں کو دوبالا کرنے کے لیے سونے محمد کا ذکر کیا۔ معذرت سے کہوں گا، میرا تعلق ایک دیہات سے، اور آپ بھی دیہات کے رہنے والے ہو سکتا ہے ہمارے اور آپ کے کلچر میں کچھ فرق ہو، لیکن ہمارے ہاں جب کسی کے ہاں بچہ ہو تو وہ سب سے پہلا کام یہ کرتے، وہ ڈیک آن کرتے، اور اس خیال سے کرتے ہیں کہ اس کے کان میں کسی غیر کی آواز نہ پڑے۔ او بھائی، قابل لعنت آوازیں ڈال رہے ہو۔ اس وقت تو حکم یہ ہے کہ اس کے کان میں دائیا کی آواز بھی نہ پڑے۔ گانا گانا ہے اس نے، گالی دینی ہے، بھائی جان مبارکباد ہی دینی ہے نا۔ لیکن اولاد کا شعبہ حساس بڑا ہے،
اس وقت حکم یہ ہے کہ اس کے کان میں سب سے پہلی آواز جو پڑے وہ اللہ اکبر کی ہو، کیونکہ بچہ پہلی آوازوں سے مانوس ہوتا ہے. اور اعلیٰ حضرت نے تو لکھا کہ جب بچہ دنیا میں آتا ہے تو آتے ہی اس کی تربیت کا آغاز شروع ہو جاتا ہے. اور جب دنیا میں آئے تو ماں کا، باپ کا یہ حق کیا ہے کہ وہ بچے کو سب سے پہلا لفظ کون سا سکھائے؟ اللہ سکھائے. اللہ سیکھ جائے اس کو پھر لا الہ کی لوریاں دے، جب لا الہ بھی سیکھ جائے پھر اس کو محمد الرسول اللہ کی لوریاں دے. اس کے بعد آپ نے ماما سکھانا ہے، پاپا سکھانا ہے، ڈیڈی سکھانا ہے، جو بھی سکھانا ہے وہ بات کی کہانی ہے. لیکن یہاں رکیے گا دوست، ہمارے ہاں بچہ ہوا تو گانا چلا. اچھا وہ اگلا شعبہ جو میں نے عرض کیا کہ ماں باپ کا یہ حق کہ اسے سکھانا تھا اللہ اللہ، تو ہم نے کیا سکھایا؟ توتلی زبان پہ پہلا لفظ کیا آیا؟ اللہ. لا الہ کی لوریاں معذرت سے کہوں گا، ناراض نہ ہوئیے گا، ہمارے بچے بولتے تو گالیاں بولتے ہیں. پہلا پتھر ہی ہمارے منہ پہ آ لگا اور ہم سر پکڑ کے نہیں بیٹھ گئے کہ ہماری غفلت کا نتیجہ آ گیا. ہم نے زندگی سے گھر سے گالی نہیں نکالی، حوصلہ افزائی کی. اور جب بڑا ہو کے گالی دیتا تو کہتے بہو نے تو 20 ڈالے. اس بیچاری کا کیا قصور ہے یار، وہ تو 2 ماہ ہوئی آپ کے گھر آئی ہے. 25 سال ہمارے زیر تربیت رہا ہے، گالی کا ماحول ہم نے فراہم کیا ہے. پھر ایک تویز سے گالیاں نہیں ختم ہوگی، یاد رکھیے گا. ایک دم سے نہیں ہوگی یہ شارٹ کٹ جس طرح ہم کرتے ہیں 500 1000 سے گالیاں چلی جائیں، ایسے نہیں ہوگا بھائی. 25 سال لگے گالیاں سکھاتے ہوئے. تو پھر محنت تو کرنا ہوگی نا. نوک پلک سنوارنے کے لیے پھر خود کسی نے بڑی اچھی بات کی تھی کہ اولاد کو نیک بنانے کا سب سے آسان طریقہ یہ کہ آپ خود نیک بنو. یہی تعویذ ہے اس کے لیے کہ آپ خود نیک بنو نا تو گالی گھر سے نکلے گی. لیکن ہم تو حوصلہ افزائی کرتے ہیں، گالی سکھائیں گے تو نتائج گالی کی صورت میں آئیں گے. گھر کا ماحول قرآن پڑھنے والا، حدیث پڑھنے والا، محمد عربی پہ درود پڑھنے والا ہے تو اس کے بھی نتائج آئیں گے. حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ ایک بہت بڑا نام ہے. کاکی ہندی کا لفظ ہے اور اس نام سے قطب الدین نے شہرت کیسے پائی سنیے گا. ماں بچپن میں بیٹے کو کہتی کہ بیٹا مصلی بچھا، دامن پھیلا اور اپنے رب سے مانگ. اور تازہ کھانا ماں بنا کے کمرے میں رکھتی ہے، بیٹا دامن پھیلا کے رب سے مانگتا ہے، کھانا تازہ ہوتا ہے، کمرے میں جا کے کھاتا ہے. اور کبھی کبھی ماں سے اظہار بھی کرتا ہے، ماں میرا اللہ کتنا مہربان ہے، میں دامن پھیلاتا ہوں تو وہ مجھے تازہ کھانا دیتا ہے. ماں خوش ہوتی کہ میرے بیٹے کا رب کے ساتھ توکل کا رشتہ جڑ گیا ہے. اچھا فرماتی ایک دن میں گھر سے باہر تھی کسی کام کی غرض سے، آنے میں تھوڑی سی تاخیر ہوئی، دل ڈوبنے لگا، دل خوف کھانے لگا. اللہ بڑی محنت سے اس کا تیرے ساتھ توکل کا رشتہ جوڑا ہے، کہیں آج کمزور نہ ہو جائے. خیر آپ فرماتی گھر آئی تو قطب الدین ماہوے استراحت تھا. بیدار ہوا، میں نے پوچھ لیا بیٹا کھانا کھایا؟ کہا جی ماں جی، لیکن جو کھانا آج کھایا پہلے کبھی نہیں کھایا، اور جو مزہ آج آیا ہے پہلے کبھی. وہ مائیں تو رب سے جوڑتی تھی. یہ وہی قطب الدین ہے، ماں مدرسے میں بیچتی ہے. استاد کہتے بیٹا پڑھ الحمدللہ رب العالمین، ازبر تھا، 14 پارے سنائے. استاد بڑے متاثر ہوئے، بیٹا جہاں سے 14 پڑھے بقیہ 16 بھی اسی مدرسے میں اسی استاد سے پڑھ لیتے، ہجی اچھے ہیں، منظر خوب. تو عرض کرتے استاد جی میں نے کسی مدرسے میں کسی استاد سے زانو تلمس طے نہیں کیے. تو فرمایا بیٹا یہ دولت کہاں سے آئی؟ عرض کرتے استاد جی میری والدہ 14 پاروں کی حافظہ تھی، میں نے ماں سے سن سن کے حفظ کر لیے ہیں. ماں قرآن پڑھے بیٹا قاری قرآن بنتا ہے، ماں دودھ پلائے سونے محمد پہ درود پڑھے تو بیٹا دشت نینوا کو میدان کربلا بنا دیتا ہے. ہم نے سکھانا ہے بھائی، ہم نے پڑھانا ہے، ہم نے اپنے عمل اور رویوں سے سکھانا ہے. منصور الوی ایک بہت بڑا رائٹر گزرا، وہ کہتا میں نے ایک بچے سے پوچھا بیٹا تو بڑا ہو کر کیا بنے گا؟ تو اس نے کہا میں بڑا ہو کر نور الدین زنگی بنوں گا. آپ جانتے نور الدین زنگی کو؟ یہ وہ شخص ہے جس کو حضور خواب میں ملے، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے. حضور خواب میں ملے، فرمایا 2 چت قبریں کتے میری طرف بڑھ رہے ہیں، راستہ روکو. اٹھے وضو کیا، مصلی پہ بیٹھ کے رونے لگے، اللہ مدینے کی خیر ہو. میرے نبی دوسرے دن پھر خواب میں ملے، کہا وہ میری طرف بڑھ رہے ہیں. پھر وضو کیا، مصلی پہ بیٹھ کے کہتے اللہ سونے کے شہر مدینہ کی خیر. تیسرے دن حضور پھر ملے، اب کے بار مصلی پہ نہیں، دوڑ لبیک کی صدائیں. مدینہ میں داخل ہوئے اور وہ 2 لوگ جو خواب میں رسول اللہ نے دکھائے تھے انہیں ڈھونڈ کر کے تلاش کر کے وہ روزے رسول کی طرف سرنگ کے ذریعے آگے بڑھ رہے تھے، انہیں وہاں سے نکالا اور ان کے ٹکڑے ٹکڑے کیے اور انہیں آگ میں جلایا. اور پھر مدینے کی گلیوں میں چیخے مار مار کے روتے ہیں اور کیا کہتے ہیں بندہ نواز. یہ میرا اعزاز کہ اس بھری کائنات میں آپ نے میرا انتخاب کیا. کہا پتر نور الدین زنگی بنے گا؟ کہا جی نور الدین زنگی. کہا شوق کیسے پیدا ہوا؟
وہ بچہ کہتا ہے، ماں کہتی بیٹا اگر تو نورالدین زنگی بنے گا نا، خواب میں رسول اللہ تمہیں اپنی زیارت سے مشرف فرمائیں گے۔ بھائی جان جو سکھاؤ گے اس کے نتائج آئیں گے، اچھا سکھاؤ گے اچھے آئیں گے، غلط سکھاؤ گے غلط آئیں گے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا بھائی جان، دو آوازی قابل لعنت، خوشی سے منع نہیں اسلام کرتا، اسلام رخصت دیتا ہے۔ ہمارے ہاں بچہ ہوا تو ہم نے کیا کیا؟ گانا چلایا۔ اچھا وہی بچہ ایک ہفتے کا ہوتا ہے تو ہمارے دیہاتوں میں ہجڑے لے آتے ہیں، یا لے آتے ہیں یا یہ خود ہی آ جاتے ہیں، دو صورتیں ہوتی ہیں۔ اور جب یہ آ جاتے ہیں تو پھر ان پر ہزاروں نہیں لاکھوں نوٹ نشاور کیے جاتے ہیں۔ یہاں ایک سوال ہے بھائی، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ دولت نہ لٹاؤ، ضرور لٹاؤ، لیکن ہجڑوں پہ کیوں یار؟ دیوار کے متصل غریب بھائی کا کرنے، کچی دیواروں سے چیخوں کی آوازیں نہیں ہم سنتے، اس پہ لٹا دو یار۔ تمہاری بھتیجی جوان ہو گئی یار، ہاں کوئی رشتہ دیکھنے نہیں آتا، کیوں نہیں دیکھنے آتا؟ کیونکہ دینے کے لیے جہیز نہیں نا۔ ہمارا معاشرہ تو ایسی بیٹی کو قبول بھی نہیں نہ کرتا، اور ایسی بیٹیاں گھروں میں ٹی بی کے مرض میں بوڑھی ہو رہی ہیں۔ ہم کہتے ہیں ان بیٹیوں پہ لٹا دو یار، تمہارا اپنا خون ہے، تمہاری بستی میں تمہارے محلے میں کتنے گھر ہیں جہاں چراغ نہیں جلتے یار، یہاں لٹا دو یار۔ چاندی اتر آئی بیٹیوں کے بالوں میں، مفلس کو پھر امید ہے کہ بارات آئے گی۔ کتاب زیست کا ایک اور باب بیت گیا، جہیز بن نہ شکا اور شباب بیت گیا، یہاں لٹا دو یار۔ اللہ نے دولت سے نوازا، دولت لٹانی ہے، یہ اللہ کی تقسیم ہے یار، اللہ نے آپ کو زیادہ دے دیا، مت خیال کرو میں اپنے بھائی سے سیانا بڑا ہوں، میں پڑھا لکھا بڑا ہوں، دولت تو تقسیم ہے بھائی، اس میں پڑھے لکھے ہونے کی سیانے ہونے کی کہانی کوئی نہیں ہے۔ امتحان تمہارا تھا یار، تم نے دولت بڑے بڑے ٹرک تو لوگوں کو دیے، لیکن ساتھ بھائی کا گھر تھا، وہاں توفیق بھی نہ ہوئی۔ داور معاشر سوال، قیامت کے دن سوال ہوں گے یہ سارے۔ ہمارا کہنا اللہ نے پتر دیا، دولت لٹانی ہے تو غریب بھائی پہ لٹا دو۔ تمہاری ہمسائیگی میں کتنے گھر ہیں یار جہاں ایک وقت کا ہوتا ہے اور ایک وقت کا ہوتا نہیں، وہاں لٹا دو۔ نہیں لٹاتے ہم وہاں، ہم نے ہجڑوں پہ لٹایا۔ دیکھا ہے میں نے شہر میں کوڑے کے ڈھیر پر دو بچے لڑ رہے تھے فقط ایک بیر پر، فصلوں کو کاٹتے کچھ ٹوٹی چوڑیاں، کچھ بک گئی ہیں دوستوں گندم کے سیر پر، اور گندم امیر شہر کی ہوتی رہی خراب، بیٹی مگر غریب کی فاقوں سے مر گئی۔ محسن کہتا ہے کہ محسن یہ غریب لوگ بھی تنکوں کا ڈھیر ہوا کرتے ہیں، کبھی پانی میں بہ گئے کبھی ملبے میں دب گئے، یہاں لٹاؤ نا یار، کیوں نہیں لٹاتے؟ ہم نے وہاں دولت دی جہاں نفس کو حظ ملا۔ دنیا میں آیا تو گانا چلا، 8 دن کا ہوا تو ہجڑے ناچے۔ اچھا وہی بیٹا جب بڑا ہوا، بالغ ہوا، شادی کے قابل ہوا، تو نکاح کا مقصد برائی کے آگے بند باندھنا تھا۔ ہم نے کیا کیا؟ آپ کو تو بالکل پڑوس میں نا 2 قدم پہ ہمارا ہمسایہ ملک ہندوستان، اس کی جو ساری غلط رسومات ہے وہ ہمارے پاس ہے۔ ہم نے کیا کیا اس موقع پر؟ ڈھولک کی تھاپے ماں بہن بیٹیاں بھنگڑے ڈالتی رہی، کیا یہ خوشی ہے؟ کسی کو ہمسائیگی میں جرت کے 1 ہفتہ پہلے سے جناب وہ رات ڈھول بھی چلتا ہے اور ساتھ بھنگڑے بھی ڈلتے ہیں اور جناب جو نا فوش گانے بھی چلتے ہیں، ہے ہمسائی کو جرت کس کو کہے کہ تھوڑی سی آواز کم کرو؟ رد عمل بڑا برا آتا ہے، گانا میرے گھر میں چلا، تمہیں کیا تکلیف؟ اباشوں کو لے کے مکان کی چھت پہ نہیں چڑھ جاتے، اس شریف آدمی کی بیٹیوں کو چھڑا جاتا ہے، ہانگرے مارتے نوجوان، کیا یہ خوشی ہے یار؟ ہمارا حال تو یہ، ہم کہتے ہیں شریکاں دا لال تے اپنا پٹ کے لال کر لو۔ اس موقع پر جو طوفان بدتمیزی مچائی جاتی ہے آپ لوگوں کو نہیں پتا، لاکھوں نہیں کروڑوں روپے ادھر نچھاور ہوتا ہے، اور پھر باقاعدہ تبصرے ہوتا ہے جی فلاں کی شادی پہ اتنے ارب روپے لگا۔ قیامت کے دن حساب دینا ہوگا، آپ نے کتنے غریبوں کو ذبح کیا، ان کے جذبات کو ذبح کیا۔ یہ غریب اللہ کی تقسیم پہ راضی ہوتے ہیں، لیکن اس وقت دکھی ہوتے ہیں جب بیٹیاں سوال کرتی ہیں نا کہ ابا اس نے اپنی بیٹی کو جہیز میں جو نا وہ سونے کے کنگن کہاں سے لا کے دے گا؟ وہ بوڑھا جو کانچ کی چوڑیاں بھی نہیں لے کے دے سکا، کہاں سے لا کے دے گا 2.5 لاکھ کا سوٹ جو عید والے دن بھی اپنی بیٹی کو 500 کا سوٹ نہیں لے کے دے سکا؟ ان نمائش کرنے والوں کو داور محشر کبھی نہیں چھوڑے گا، جنہوں نے غریبوں کے جذبات کے ساتھ کھیلا۔ تو ہم نے دولت کو ایسے لٹایا، پانی کی طرح بہایا۔ اور پھر بیٹا آپ تھوڑی دیر کے لیے میرے بچوں چپ کر جو یار،
اور پھر دیکھیے سنیے گا، نکاح کا مقصد میں نے عرض کیا بند باندھنا تھا. اور دوسری بات، میرے نبی فرماتے جس نکاح میں خرچ کم ہو وہ برکت والا ہوتا ہے. صحابہ میں سب سے امیر صحابی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے امیر تھے کہ پورا پاکستان خرید لیتے. حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، نکاح کیا نا. حضور نے قمیض پہ پیلے رنگ کا نشان دیکھا، فرمایا یہ نشان کس چیز کا؟ عرض کی حضور میں نے نکاح کیا، خوشبو لگائی تھی، یہ رنگ اس کا ہے. حضور نے بہت ساری دعائیں دی اور ساتھ فرمایا کہ آپ ولیمہ کرو چاہے ایک بکری ہی ذبح کر کے. ہم نے کہاں لٹائے بھائی، کیا یہ خوشی ہے؟ اسلام خوشی سے نہیں منع کرتا، اسلام رخصت دیتا ہے. نعمت ملے چرچا کرو، لیکن یہ خوشی کا جو انداز ہم لوگوں نے اپنایا، بیٹا آیا تو گانا چلا، بیٹا 8 دن کا ہوا تو ہجڑے ناچے، وہ بالغ ہوا تو اس کی رسم حنا کے موقع پر جو طوفان بدتمیزی مچایا جاتا ہے، کیا یہ اسلام تو منع کرتے ان چیزوں سے؟ میرے نبی فرماتے 2 آوازیں قابل لعنت ہیں، خوشی کے وقت گانا اور دوسرا غم کے وقت بین کی آواز. میرے نبی فرماتے میری امت پہ ایک ایسا زمانہ آئے گا لوگ ریشم زنا اور گانے بجانے کے آلات کو حلال قرار دیں گے. میرے نبی نے فرمایا ایسا بھی زمانہ آئے گا لوگ شرابیں پیئیں گے، یسمونہا بغیر اسمہا، اس کا نام بدل دیں گے. یوزفوا علی رؤوسہم بالمعازف والمغنیات، ان کے سروں پر باجوں گاجوں اور ناچ گانے والیوں کا شور اور ہنگامہ ہوگا. یخسف اللہ بہم الارض، فرمایا اللہ زمین میں دنسا دے گا اور بعض کو خنزیر اور بندر بنا دے گا. جب قوم کا جوان آوارہ ہوگا نا، شرابیں پیے گا، نام بدلے گا، موسیقی دن ہوگی، تو پھر اللہ اس قوم کے بیٹوں سے ناراض ہو جائے گا. ناراضگی کا اظہار بتایا، زمین میں کھینچ کے لے جائے. یہ جزوی عذاب ہے. شمالی علاقہ جات میں جھٹکا لگا، آپ کو یاد ہوگا آج سے 16 سال پہلے. اس جھٹکے نے ہمارا نقصان بڑا کیا تھا. مانسیرا سے ضلع باغ تک 1 لاکھ انسانوں کی ہڈیاں ٹوٹی تھی. سوہاگ اجڑے، ارمان کچلے گئے. سخاوت کے دیوتا لوگوں نے صبح کے اجالے میں دیکھا ہاتھوں میں کشکول لیے بھیک مانگ رہے تھے. لیکن ستم یہ ہوا کہ ہم نے تب سے بڑے کیے کہ پہاڑوں میں رہنے والے لوگ بدکار تھے، اخلاق کھوکھلے تھے. لیکن میں نے پورے پاکستان میں جہاں بھی گیا یہ بات کی کہ مانا کہ پہاڑوں میں رہنے والے اچھے نہیں تھے، حاجی ثناء اللہ بھائی جان ہم بھی کوئی نہیں. یہ جزوی عذاب تو قوموں کو سنبھلنے کا موقع دیتے ہیں. کہا زمین میں کھینچ کے لے جایا جائے گا، بعض کو خنزیر اور اللہ بندر بنا دے گا. انسان ظاہری طور پہ خنزیر بندر نہیں بنے گا، لیکن خنزیر اور بندر کی جو صفات ہیں وہ انسان میں آ جائیں گی. علم حیاتیات میں لکھے خنزیر کی سب سے بڑی صفت یہ ہے کہ وہ بے غیرت اور بے حیا ہوتا ہے، اور بندر یہ نکالی کرتا ہے، ایکٹنگ کرتا ہے. یہ شوبز کی دنیا پاپ سنگر سنانے سننے والوں کے مزاج آپ بھی جانتے، ہم بھی جانتے. فرمایا سب سے بڑا نقصان کیا ہوگا؟ حیا چھین لی جائے گی. روحوں کی غذا موسیقی نہیں بھائی. اور جو گانے سننے والے ہوں گے نا، جو روح کی غذا کہتے ہیں، قیامت کے دن داور محشر کے سامنے ذلیل ہونا پڑے گا. کانوں میں سیسا پگھلا کے ڈالا جائے گا. قابل لعنت آواز موسیقی کو کہا گیا ہے. موسیقی کے بارے میں ہوا جو اس حال میں مرا کہ وہ گانے سن رہا تھا، میرے نبی فرماتے اس کا جنازہ بھی نہ پڑھو. اچھا، مدینہ میں ایک گویہ تھا. فنکار کی عزت فن کے ساتھ ہوتی ہے. جب تک فن ہے تو فنکار بھی ہے، لیکن فن کمزور ہوا تو کون فنکار کو جانتا ہے. کئی لوگ ایڑیاں رگڑ رگڑ کے چلے گئے، آخری وقت بڑے عجیب ہوئے. لیکن اس شخص کی خوش نصیبی کسے بڑھاپے میں یہ خیال آ گیا کہ میں کہاں زندگی گزارتا رہا. جب آواز چلی گئی نا، پہلے تو آواز تھی تو روٹی چلتی تھی، اب آواز نہ تھی تو اب بقی کے قبرستان میں بیٹھ کے رونے لگا اور کہتا یا اللہ، جب آواز تھی تو پیٹ کی آگ بجھتی تھی، اب آواز نہیں تو کوئی گانا نہیں سنتا، پیٹ کی ضرورت نہیں پوری ہو رہی. تو پہلے تو ہاتھ جوڑ کے کہا یا اللہ مجھے معاف کر دے، اور یہ اللہ کا وعدہ جو کوئی معذرت کرتا ہے اللہ معاف کر دیتا ہے. اور پھر کہا یا اللہ اس بڑھاپے میں کہاں دھکے کھاؤں گا، میرے لیے کوئی رزق کا بندوبست کر دے. سنیے گا یار، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں محو استراحت تھے. خواب میں آواز آئی، عمر بقی کے قبرستان میں میرا بندہ مجھے پکار رہا ہے، اس کی مدد کو. ننگے پاؤں ننگے سر دوڑ لگی ہے. قدموں کی آہٹ سنی، گویے نے پلٹ کے دیکھا تو جناب حضرت عمر تھے. دوڑنے لگا اور کیا کہتا ہے، اللہ آج عمر کے غضب سے بچا لینا. دوڑنے لگا تو آواز پیچھے سے بڑی پیاری ہے، رکو، خود نہیں آیا مجھے کسی نے بھیجا ہے. کہا کس نے بھیجا؟ کہا جسے تو ابھی ابھی پکار رہا تھا. وہیں بیٹھ کے جی بھر کے رویا کہ ساری زندگی اللہ تجھے بلائے رکھا، آج پیٹ کے لیے آواز دی تو نے عمر کو میری مدد کے لیے بھیج دیا. ایک چیخ ماری، جان جانے آفریں کے سپرد. اس کا فخر ہے کہ حضرت عمر نے اس کا جنازہ پڑھا اور اپنے ہاتھوں اس کو قبر میں اتارا، اس کی قبر پہ مٹی بھی ڈالی. تو بھائی جو معذرت کرے گا اس کے لیے معافی، اگر جو معافی نہیں مانگے گا، میرے رسول نے فرمایا کانوں میں سیسا پگھلا کے ڈالا جائے گا. فرمایا مر جائے تو اس کا جنازہ بھی نہ پڑھو.
قابل لعنت آواز اس موسیقی کو کہا گیا ہے. یہ روحوں کی غذا نہیں جوان، روحوں کی غذا ہے تو وہ اللہ کا قرآن ہے. ایلن بلوم عیسائی مفکر گزرا ہے، اس سے سوال کیا گیا تیرے نزدیک موسیقی کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں روح کی کچرا غذا ہے. ابن جوزی تلبیس ابلیس میں لکھتے ہیں گانے میں دو مضرتیں جمع ہیں. ایک تو فرمایا قلب کو تفکر الہی سے روکتا ہے، اور دوسرا فرمایا گانا زنا کی دعوت دیتا ہے. ہم نے اس کو روح کی غذا کہا. یہ نہیں غذا، روحوں کی غذا اللہ کا قرآن ہے. رب سے باتیں کرنے کو جی چاہے نا دوست تو قرآن کھول کے بیٹھ جایا کرو. اور یہاں ایک سوال ہے، کتنی دیر ہوگی رب سے باتیں کیے ہوئے؟ ہاں ہمیں کچھ یاد آتا ہے ماضی کے دریچوں میں. بچپن تلاش کریں تو دھندلا سا نقشہ تو ہے نا بھائی. بچپن میں ہم ناظرہ قرآن پڑھ رہے، قرآن پاک پڑھنے مسجد میں جاتے تھے، باقاعدگی کے ساتھ نہیں، ہفتے میں صرف 2 دن. اور جو 2 دن پڑھتے گھر سے پیغام بھی کافی دفعہ آتا تھا. اور ہمیں یہ ضرورت نہیں کہ ہم کہیں کہ ابھی تو آیا تو ابھی اس کو چھٹی نہیں ملے گی، سبق سنائے گا تو چھٹی ملے گی. ہمیں ضرورت ہی نہیں بھائی، کیونکہ مولوی مسلح پہ وہ تو جو اس کی اہمیت قدرے ہمارے لوگوں کے دلوں میں وہ آپ کو بھی پتا ہے. وہ ہمارے جامعہ کے حضرت 2 ماہ بعد واپس آ گئے. میں نے کہا بیٹا آپ واپس کیوں آ گئے؟ وہ کہتے ہیں میں نے صرف اس کے والد کو اتنا ہی کہا، اس بچے کو کہا کہ اپنے والد کو ساتھ لے کے آنا، آپ چھٹیاں بڑی کرتے ہو. تو والد کو یہی کہنا تھا کہ حضرت تھوڑی سی توجہ دے، گزارش ہی کرنی تھی. وہ جذباتی ہو گئے. وہ کہتا ہے مولوی تیرے پیو دی مسجد ہے. مولوی دے پیو دی نہیں تو تواڈے پیو دی بھی نہیں ہے. معذرت سے کہوں گا یہ تو اللہ کا گھر ہے، جس کو مسلح دو اس کو عزت بھی دو نا یار. فقہ کا مسئلہ اگر دل میں اتنی بات آئے میرے کپڑے امام کے کپڑوں سے اچھے، اس کے پیچھے نماز ہی نہیں ہوتی. یہ ہمارے رویے ہیں. ہم ہفتے میں بات تلخ ہو جائے گی، مجھے معاف فرما دیجیے گا، میں گزر کے آگے نکل جاتا ہوں. تو تقاضا یہ تھا، ہم نے بچپن میں قرآن پڑھا ناظرہ، اور وہ بھی میں علماء کو خراج پیش کرتا ہوں. بات سمجھ میں نہیں آتی کامران بھائی، 100 بچہ ہے، علامہ صاحب ایک ہیں، آدھا گھنٹہ ٹائم ہے، آدھے گھنٹے میں کیسے ناظرہ پڑھائیں گے؟ ایک بچے کو کتنا وقت دیں گے؟ لیکن پھر بھی 3-4 سال میں بچوں کو وہ ناظرہ پڑھا دیتے. میں مری ایک جگہ حاضر ہوا تو میرے جو میزبان تھے وہ قاری صاحب تھے، ایک چھوٹا سا ان کا مدرسہ. ہم عصر کی نماز کے بعد ان کے حجرے میں بیٹھے تھے. میں نے کہا حضرت تعداد کتنی؟ کہتے 90. میں نے کہا اساتذہ کتنے؟ کہتے اکیلا ہوں. میں نے کہا حضرت ہم نے بھی عرض کیا، عقل قبول ہی نہیں کرتی. 30 بچے ہوں تو احتجاج بنتا ہے. آپ کیسے ان بچوں، آپ رزلٹ کیسے دیتے ہوں گے؟ بڑی خوبصورت بات کر کے وہ کہتے 2 باتیں ہیں، ایک تو میں قرآن سے پیار کرتا ہوں، مجھے عشق ہے اس کتاب سے، اور دوسرا میری نظر میں کبھی خیانت نہیں آئی. میں ان بچوں کو اپنا بیٹا سمجھتا ہوں. اور ہمارے بچوں کو اپنا بیٹا سمجھ کے قرآن پڑھائیں. ہاں ہم نے بچپن میں پڑھا اور اس کو غلاف میں لپیٹا اور اس کو لپیٹ کر کے طاق میں رکھا، اور پھر اس سے ہمارا رابطہ ختم ہو گیا. دوبارہ ہم پھر رابطے میں آئے کب؟ ہم بڑے ہوئے، ہم کمانے کے قابل ہوئے، ہم نے گھر بنایا، ہم نے فیکٹری بنائی، ہم نے دکان بنائی، تو پھر دوبارہ اس کتاب سے رابطہ ہوا. بطور برکت قرآن پڑھنے کے لیے ہم نے اس سے رابطہ کیا. اب بھائی جیب میں پیسہ ہے نا، ہم خرید سکتے ہیں مسجد سے بچوں کو. انتہائی معذرت سے کہوں گا، میرے ساتھ ایک حضرت ناراض ہو گئے کہ آپ نے یہ جملہ کیوں کہا ہے کہ کرائے پہ حفاظ کو لے جاتے ہیں. میں نے کہا پہلی بات تو یہ، ہم لوگوں کو تو توکل کا درس دیتے ہیں، ہمارا توکل کیوں نہیں؟ ہم ان کے 500-1000 روپے پہ بیٹھے ہوئے ہیں. جب اللہ پہ توکل ہے تو ان لوگوں کی پرواہ کیوں کرتے ہیں ہم لوگ؟ مجھے حضرت اچھی طرح یاد ہے جب میں شعبہ حفظ میں پڑھتا تھا، ہمارے مرکز میں ایک سیٹھ صاحب نے کہا، حضرت کو آ کے کہا کہ بچوں کو فیکٹری میں پڑھنے کے لیے بھیجنا ہے. حضرت فرماتے میں بچوں کو نہیں بھیجتا. اس نے کہا میں یہ چندہ دیتا ہوں. فرماتے جتنا دیا گن کے لے لو، نہیں بھیجوں گا، شاہین بناؤں گا. دیکھیے جب ہمارے بچے جا کے قبروں پہ پڑھیں گے، جا کے ختموں پہ پڑھیں گے، تو ہوتا کیا ہے، مدارس میں اکثر جو بچے ہوتے ہیں وہ متوسط طبقے سے ہوتے ہیں، اور وہاں کلف لگے کپڑے میں لوگ آتے ہیں تو ظاہر ہے وہ ان سے مروب ہوتے ہیں. جب یہ دنیا داروں سے مروب ہوں گے تو یہاں بیٹھ کے کیا سنائیں گے؟ انتہائی یہاں بیٹھ کے کیسے حق بولیں گے؟ جب 500-1000 کے نذرانے پہ نظر ہوگی، بچپن سے ہی سیکھا ہوگا. تو خیر ہم بڑے ہوئے تو وہاں بھی ہم نے مسجد مدرسے سے بچوں کو لا کر کے پڑھایا. کیا یہ ہے ہمارا رابطہ اس کتاب سے؟ آؤ بھائی اس کتاب سے جڑ جاؤ یار. میرے نبی نے حجۃ الوداع کے خطبہ میں اپنی امت کو تعلیم دی، 2 چیزوں سے وابستہ رہو گے گمراہ نہیں ہوگے، چشمے اقوام عالم کے اندر رسوا نہیں ہوگے. فرمایا ایک میری اطرت سے پیار کرنا، اور دوسرا فرمایا قرآن مجید سے محبت کرنا. آج ہماری رسوائی کا سب سے بڑا سبب میرے دوست اس کتاب سے تعلق کمزور ہونے کی وجہ سے. اقبال شکوہ جواب شکوہ میں کہتا تیرے کعبے کو زمینوں سے بسایا ہم نے، نوع انسانی کو غلامی سے چھڑایا ہم نے، صفحہ دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے. پھر بھی ہم سے گلا ہے، ہم وفادار نہیں، ہم وفادار نہیں، تو بھی تو دلدار نہیں. جواب کیا آیا؟ سیگا بدلا ہے. میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے، نوع انسانی کو غلامی سے چھڑایا کس نے،
صفحہ دہر سے باطل کو مٹایا کس نے؟ میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے؟ تھے وہ آبا تمہارے مگر تم کیا ہو؟ ہاتھوں پہ ہاتھ درے منتظر فردا ہو، اور وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اس کتاب سے تعلق توڑا تو پوری دنیا میں رسوا ہو گئے۔ آؤ بھائی اس کتاب سے جڑ جاؤ، روزانہ پڑھا کرو، سمجھ کے پڑھا کرو، عمل کے جذبے اور آگے اس کا ابلاغ کے بھی جذبے اپنے سینے میں رکھیے گا۔ بات آخری کر کے بات سمیٹ لیتا ہوں۔ میرے ایک ملنے والے ہیں، بوڑھے ہو گئے، جوانی کی کہانی سناتے ہیں۔ پنڈی سے کہتے ہیں میں نے گجرانوالہ آنا تھا، گاڑی فیصل آباد کی طرف جا رہی تھی، اتفاق سے جگہ ڈرائیور کے ساتھ ملی، پیشانی میں سعادت کا نور، لبوں پہ کوئی وظیفہ جاری تھا۔ جی چاہا کہ میں بھی ساتھ شامل ہو جاؤں، پوچھا تو وہ مگن اتنا تھا، لگا کہ اس نے میری بات سنی نہیں، شوق بڑھتا گیا۔ میں نے پھر کہہ دیا کیا پڑھ رہے ہو؟ اس نے وظیفے کو روک لیا، روک کر کے کہا کیا مسئلہ ہے آپ کو؟ کہتے میں نے کہا بھائی مجھے بھی ساتھ شامل کرو۔ اس نے کہا میں حافظ قرآن ہوں، پنڈی سے چلتا ہوں، فیصل آباد پہنچتا ہوں تو 15 پارے تلاوت کرتا ہوں، اور فیصل آباد سے واپس جب آتا ہوں تو بقیہ 15 پارے پڑھتا ہوں۔ وہ کہتا میں روزانہ 1 مرتبہ قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہوں۔ یہ ہے روحوں کی غذا۔ آج